امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. آپ نے فرمایا ایمان والو ایک بہت بڑا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، ایک بہت بڑا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ایک رات پہلے یہ خطبہ ارشاد فرما دیا اور صحابہ کرام کی جماعت کو بتا دیا اللہ اس مہینے کے اندر تمہارے درجات کو بلند کرے گا، اس مہینے کے اندر تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، اس مہینے کے اندر تمہاری توبہ اور استغفار اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے گی. اور آپ نے بتلا دیا ایمان والو اس مہینے کے اندر نفل ادا کرو گے فرضوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور جو ایک فرض کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا. ارادہ کر لو، دل کے اندر بات بٹھا لو اللہ کسی بھی حال کے اندر ہو رمضان کے مہینے کا ادب کروں گا، اللہ رمضان کے مہینے کا احترام کروں گا، اللہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھوں گا، راتوں کو قیام کر کے آپ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا. نقل کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے فرمایا لوگوں خیال کرنا اس مہینے کو ضائع نہ کر دینا، اس مہینے کی راتوں کو ضائع نہ کرنا، اس مہینے کے دنوں کو ضائع نہ کر دینا. فرمایا جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ہر بندہ بہانہ بنائے گا میں شوگر کا مریض ہوں، ہر بندہ بہانہ بنائے گا میرے لیے یہ مسئلہ بن گیا وہ مسئلہ بن گیا، لیکن ایمان والا جس حالت کے اندر بھی روزہ رکھے گا، ہاں یہ بتا دیا جو صحیح معنوں کے اندر بیمار ہے اللہ نے اجازت بھی دے دی ہے، اللہ نے رخصت بھی دے دی ہے، اگر ٹھیک ہو جائے رمضان کے بعد اپنے قضا شدہ روزوں کو پورا کرے گا. ورنہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے اپنے آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہے وہ کبھی بھی روزہ قضا نہیں کرے گا، وہ راتوں کو ضائع نہیں کرے گا. حضرت علی نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کی زبان مبارک سے سنا، آپ نے اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں جس نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر قضا کر دیا، اس کے بعد وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہ گئے. سردیوں میں روزہ رکھا، گرمیوں میں روزہ رکھا، تنگی کی حالت کے اندر روزہ رکھا، پریشانیوں کے اندر روزہ رکھ لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک روزہ چھوڑنے کے بدلے میں وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے. فرمایا جو روزہ جان بوجھ کر چھوڑا ساری زندگی روزہ رکھنے کے بعد بھی اس روزے کا اجر و ثواب نہیں پا سکتا. یہ اتنا قیمتی ہے رمضان کا مہینہ کہ ایک رمضان کے ایک روزے کو جو بندہ جان بوجھ کر چھوڑ دے لوگ. پہلے کچھ نہ کچھ شرم و حیا ہوتی تھی، اب تو لوگوں کے اندر سے وہ بھی نکلتی جا رہی ہے. پہلے پوچھنے پر پتہ چلتا تھا کہ اس کا روزہ نہیں ہے، اب نہ بھی پوچھو تو پتہ چل جاتا ہے اور بغیر روزے کے کھڑا ہے. ایک روزہ جو بندہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، ایک روزہ وہ ساری زندگی روزہ رکھے لیکن اس روزے کا اجر قضا لوٹ آئے گی لیکن اس کا اجر نہیں پا سکتا وہ بندہ. اور یقین جانے یہ کہ ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر سے ہے. یہ روزہ اللہ کی صفات کے اندر سے ہے. اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے. اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ ایک مہینے کے اندر صبح فجر کی اذان سے لے کر مغرب تک وہی صفت تو بھی اپنا لے جو میں نے اپنائی ہوئی ہے. جو صفت میرے پاس ہے اس صفت کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لے. الہ العالمین کون سی صفت ہے؟ فرمایا میں کھاتا کوئی نہیں، میں پیتا کوئی نہیں، میں کھانے سے پاک ہوں، پینے سے پاک ہوں. فرمایا میرا بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دل کے اندر اپنے آپ کو کھانے سے روک لینا، اپنے آپ کو پینے سے روک لینا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا جو غیر رمضان کے اندر جائز تھی، لیکن اپنے آپ کو ان سے روک لینا. اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا اجر تو ایک طرف ہے، اس کی نسبت میں خدا کی طرف بھی ہو جائے گی.
اس کا اجر تو بندہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ رمضان کا اجر کتنا بڑا ہے، اس کے روزوں کا بدلہ اللہ کتنا عطا فرمائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ بھی میں اللہ عطا فرماؤں گا۔ سوال اٹھتا ہے نا، سوال اٹھتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، رمضان کا روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالا، سارے دن کے اندر بھوکا پیاسا رہا، رات کو قیام کے اندر کھڑا ہو گیا، تراویحوں کے اندر کھڑا رہا، اپنے امام کے پیچھے سوا پارہ قرآن پاک کی تلاوت سن کے جا رہا ہے، اس کے دل کو سکون مل رہا ہے، اپنے آپ کے اندر راحت حاصل کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ گزار لیا۔ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ رمضان کا روزہ رکھنے والوں کو بلائے گا، اس مہینے کا ادب کرنے والوں کو بلائے گا، اس مہینے کا احترام کرنے والوں کو اللہ بلائے گا۔ اللہ آج کیوں بلایا جا رہا ہے؟ فرمایا بلا کر لا ان کو جو میرے لیے بھوکے رہ گئے، بلا کر لا ان کو جو میرے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے پیاسا رکھا، یہ اللہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب نمازی آیا، اللہ فرشتوں سے فرما رہا ہے اس کا اجر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ زکات دینے والا آ گیا، اللہ فرشتوں سے فرما رہا ہے میرے بندے کو زکات دینے کا اجر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ادھر خیرات کرنے والا آ گیا، اللہ فرما رہا ہے میرے فرشتوں اس کی خیرات کا اجر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ فرمایا جتنے بھی اعمال کرنے والے آ گئے، حج کرنے والا آ گیا، جس نے اپنے آپ کو کھپایا، جس نے اپنے آپ کو اتنے جتن کے اندر لگایا، اپنے آپ کو بیگانگی کی حالت کے اندر ڈال دیا، یہ بھی جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ حج کرنے والا آ گیا، اس کا اجر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ پہاڑوں سے زیادہ اجر مل رہا ہوگا، اتنا اجر مل رہا ہوگا، بندہ حیران ہو جائے گا۔ ادھر رمضان کا روزہ رکھنے والا آ گیا، رمضان کا قیام کرنے والا آ گیا، رمضان کی پابندی کرنے والا آ گیا۔ اب اللہ فرشتوں سے نہیں فرمائے گا، جبرائیل سے بھی نہیں فرمایا، میکائیل سے، اسرافیل سے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں اس نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا اجر بھی میں خدا عطا فرماؤں گا۔ اچھا اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے روزہ میرے لیے رکھا، آج میں اپنی ذات کی محبت تجھے دیتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی تیرے لیے دیتا ہوں میں۔ تو بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے تو یہ رمضان کا روزہ ہے، یہ رمضان کا روزہ جس سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے، لیکن پتہ نہیں وہ ادب آج کہاں چلا گیا۔ مسافروں کے نام پر اس رمضان کے مہینے کے اندر ہوٹل کھلے ملتے ہیں۔ 10 سال پہلے 12 سال پہلے چلے جاؤ تبدیلی تھی، ایک ماحول بہت پیارا ملتا تھا۔ ہم نے تو وہ وقت دیکھا، آپ نے اس سے بھی پہلے پرانا وقت دیکھا ہے، تو اس وقت کے اندر تو نہ جانے کتنی پیاری خوبیاں ملتی ہوں گی۔ ہمیں وہ وقت یاد ہے 10-15 سال پہلے ہوٹل بند ہوتے تھے، کھانا پینا اگر کوئی مریض بھی ایک پردے کے اندر ہوتا تھا، آج پان چبانے والا روزے دار کے سامنے پھر رہا ہوتا ہے، نسوار رکھنے والا منہ کے اندر گٹکا رکھے، نسوار رکھے، رمضان کا روزہ رکھنے والے کے سامنے حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک گناہ وہ جو بندہ تنہائی کے اندر کرے اور ایک گناہ وہ جو لوگوں کے سامنے کرے۔ یقین جانیے گناہ تنہائی کے اندر کر لو، توبہ کرو گے، اللہ کسی کو گواہ نہیں رکھتا، معاف کر دے گا۔ جو لوگوں کے سامنے گناہ کر رہے ہو، کیوں اپنے لیے گواہ اکٹھے کر رہے ہو؟ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور بعض گھر ایسے ہوتے ہیں، یقین جانے رمضان کے مہینے کے اندر بھی اذان ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ گھر کا دروازہ کھلتا ہے۔ لوگ تو لعنت کرتے ہی کرتے ہیں، اوپر آسمانوں سے رحمت برستی ہوگی، آسمانوں سے خیر اترتی ہوگی۔ ایسے بدنصیبوں کے گھر ہوتے ہیں کہ فجر کی اذان ہوئی، نماز ہو گئی، اس کے باوجود گھر کا دروازہ بند، یہ تک نہیں پتا کہ اذان کب ہوئی ہے۔ اسی میں مسلمان کہلانے کا کیا حق بنتا ہے؟
رمضان کا مہینہ تو انسان کو تبدیلی دینے کے لیے آیا، اس کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا، اور بتا دیا جو جتنی تبدیلی لے کر آئے گا اتنا اجر اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے ملے گا، اتنا اجر۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی بات اس مہینے کا ادب کرو۔ یا اللہ ادب کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا رمضان کے مہینے کے اندر نماز وقت پر ادا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا، رمضان کے اعمال کے اندر مصروف ہو جانا، اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر لگا لینا۔ فرمایا اتنا بڑا اللہ والا ہے، اتنا بڑا اللہ والا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا، لوگوں کو بتا کر چلا گیا۔ فرمایا رمضان کا مہینہ آیا، لوگوں کے گھروں کے اندر سے نکلنے کا دروازہ بنا ہوا ہے، لوگ جہاں سے نکلتے نظریں پاک ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کا خیال کیا جاتا تھا، پڑوس والے کا ادب احترام ہوا کرتا تھا۔ فرمایا ایک نوجوان ہے، ایمان والا کوئی نہیں، قرآن والا کوئی نہیں، مسلمان کوئی نہیں، غیر مسلم یہودی ہندوؤں کے اندر سے ہے۔ فرمایا راستے کے اندر نکلتا جا رہا ہے، ساتھ میں اس کے بیٹا بھی موجود ہے، ہاتھ کے اندر زنبیل پکڑی ہوئی ہے، ہاتھ کے اندر تھیلا پکڑا ہوا ہے، اس کے اندر کھانے پینے کی اشیاء موجود ہے۔ جب یہ راستے کے اندر چلنے لگا، بیٹا ساتھ بھوک لگی، اپنے تھیلے کے اندر سے کھانا نکالا، بیٹا کھانے لگ گیا۔ اس بیٹے کو کیا پتا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اسے کیا پتا رمضان کے مہینے کا ادب کیا ہوا کرتا ہے، لیکن وہ تھا تو ہندو، لیکن مسلمانوں کے مہینے کا ادب پہچان گیا، مسلمانوں کا تقاضا پہچان گیا، مسلمانوں کے مہینے کا ادب پہچان کر چلا گیا۔ اس نے بتا دیا ٹھیک ہے ہم نے روزہ نہیں رکھا، لیکن روزہ رکھنے والوں کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔ اس نے بیٹے کو دیکھا، سمجھایا، وہ باز نہ آیا، باپ نے گریبان سے پکڑا، چہرے کے اوپر تماچا لگا دیا۔ آج کا باپ ہے، کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے لڑنے کے لیے تیار ہے، گھر سے باہر نکلنے کو تیار ہے، نماز چھوٹ رہی ہے پوچھنے کو تیار نہیں، قرآن کی تلاوت چھوٹ رہی ہے پوچھنے کو تیار کوئی نہیں۔ اس اللہ والے نے تماچا لگا دیا۔ کسی نے دیکھا خواب کے اندر، وہ تو اسی حال کے اندر چلا گیا، جنت کی پوشاک پہنی ہوئی ہے، جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، اللہ اعلیٰ قسم کی نعمتیں مل رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیسے اتنا بڑا انعام مل گیا؟ تیرا تو حال یہ تھا کہ تو ہندوؤں کے اندر سے ایمان کی دولت تیرے پاس ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نوجوان نے بتایا کیا بتاؤ، رمضان کے مہینے کا ادب کر کے چلا گیا، رمضان کے مہینے کا احترام کر کے چلا گیا، صرف بیٹے نے ایک لقمہ کھانا کھایا، میں نے چہرے کے اوپر تماچا مارا، ادھر میرا سانس ٹوٹنے لگا، اللہ تعالیٰ نے سانس کے اکھڑنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، اور مجھے بتا دیا میرا بندہ رمضان کے مہینے کا ادب کر کے آیا، آج اسی کی برکت سے میں اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ تو بھائی تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ، رمضان کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، تراویحوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، ہاں جی دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، توبہ اور استغفار مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، دوسروں کو جوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس آنے والے مہینے سے ہر ایک مسلمان کو مستفید فرمائے۔